احتجاج کب کرنا ہے؟ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور پنجاب آمنے سامنے۔ مرکزی قیادت اور پنجاب کے عہدیداران کا الگ الگ موقع۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ 5 اگست کو فائنل کال کے موقع پر ڈٹ گئیں۔ عالیہ حمزہ کی پنجاب کی تنظیم اور عہدیداروں کو 5 اگست کو احتجاج کی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ بیرسٹر گوہر علی خان، علی مین گڈھا پرسویت دیگر 90 دن میں فائنل کال کے موقف پر قائم۔ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کارکنوں کو پیغام۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ لاہور اجلاس کے ایشو بنا کر پارٹی میں اختلافات جان بوجھ کر پیدا کیے گئے۔ ذاتی اختلافات کو ختم کریں اور سارا فوکس تحریک پر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں اختلافات پیدا کرے گا جو اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ ہماری فیملی کے فیصلوں، ہماری فیملی چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پیغامات پر عمل ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے انڈونیشیا سے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سیافری شمسودین نے کی ملاقات۔ شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے تاریخی، برادرانہ، دوستانہ طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا کثیر الجہتی دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ ثقافت، مذہب اور تاریخی رشتوں پر مبنی دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ انڈونیشین وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد کی جی ایچ کی آمد۔ انڈونیشیا کے وفد میں مختلف سروسز اور ایجنسیز کے نمائندے شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر انڈونیشین وفد کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی صورتحال اور عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے ناقابل قبول۔ عالمی برادری فلسطین پر اسرائیل کی جارحیت کا نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ہمیں سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کے استعمال کو ترک کرنا ہوگا۔ جارحیت کو پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ پاکستان جارحیت کے خلاف اور عدم مداخلت کا حامی ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست منظور کر لی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری۔ اقلیتی نشست پر نون لیگ اور جے یو آئی فے کے درمیان ٹاس۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر ای این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹاس۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار۔ اسپیکر ایاز صادق کا جمشید دستی کے خلاف نااہلی ریفرنس منظور۔ این 175 سے جمشید دستی کی نشست خالی قرار۔ جمشید دستی کو آرٹیکل 62(1) ڈی ایف اور 63(1) پی کے تحت نااہل کیا گیا۔ چینی کی درآمد پر تمام ٹیکس ڈیوٹیز معاف کرنا آئی ایم ایف کو نامنظور۔ آئی ایم ایف کا چینی کی درآمد کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے پر تحفظات کا اظہار۔ چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کے معاہدے کی کلی خلاف ورزی قرار۔ ذرائع کے مطابق چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ جیسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکومت نے چینی کی درآمد پر دی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद आमद पुरतबाक खैर मकदम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खुरासान के गवर्नर जनरल खुराम हुसैन मुज़फ़्फ़री की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अफगान शहरी दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस, सरियाब से दहशत गर्द अशरफ को गिरफ्तार किया। दहशत गर्द भूसा मंडी में मुकीम थे, मालकान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई। मोहम्मद मुसव्विर को तावान के लिए अगवा किया गया। बच्चे के अगवा में मुलव्वस मुलजमान को खैबर किरदार तक पहुँचाएंगे। DIG CTD एतजाज अहमद गुराया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बगैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रेगुलेटरी नोटिस जारी करना सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 18 सफ़हात का फैसला जारी। अदालत ने FBR की इंटर कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विदहोल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 24 और 26 नवंबर की 14 से ज़ायद मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार पेश करने का हुक्म। ATC जज अमजद अली शाह ने उमर अयूब और उनके काउंसिल की अदम पैरवी पर 14 से ज़ायद मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इन मुकदमात में अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के जरिए अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं, ज़रूर आए। बानी के बच्चों को 9 मई की तरह साजिश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि कराची में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अगस्त में डबल डेकर बस चलाएंगे। कोशिश है कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। ट्रांसपोर्ट की सहूलत जितनी बेहतर देंगे, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों कुसूर, पाकपतन, बिहाड़ी, झंग, ननकाना साहब और सरगोधा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जहाँ बहक, 19 ज़ख्मी। NTMA ने अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के 8 ज़िला अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला का फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट ना करने पर कार्रवाई का हुक्म। सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब की। कहा, आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम को सराहा। स्पीकर का महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ सद्जवाब के लिए पेरा के क़याम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पेरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस का मामला। 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर ना होने का इंकशाफ।
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں 26 معطل اراکین کو نااہل قرار دینے کا ریفرنس باضابطہ دائر نہیں کیا گیا۔ ملک احمد خان نے ریفرنس دائر کرنے سے متعلق سینئر وکلاء اور الیکشن کمیشن حکام سے مشاورت کی۔ آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط میں اسپیکر از خود نوٹس لے کر نااہلی ریفرنس دائر نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 6 روپے 60 پیسے اور سائیڈ ویز ڈیزل 5 روپے 27 پیسے مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.5% اضافے کے بعد سے نئی قیمت 273.39 روپے فی لیٹر کا امکان۔ ڈیزل 1.9% اضافے کے بعد 278.25 روپے فی لیٹر متوقع۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ نے یورینیم آلودگی کی بندش پر اصرار کیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران نے واضح کر دیا، کہا کہ مذاکرات کے شرائط آلودگی بند کرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی ملاقات تاریخ، مقام یا وقت کا پتہ نہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق رواں سال ایران اور امریکہ 5 بار مذاکرات کی میز پر بیٹھے، تاہم کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ روس نے 50 روز میں یوکرین سے امن معاہدہ نہ کیا تو 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکی صدر کی دھمکی، ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خوش نہیں ہوں، امن معاہدے کے لیے 50 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ جنگ میں دفاع کے لیے یوکرین کو پیٹریوٹ میزائل سسٹم فراہم کریں گے۔ پاکستان بھارت کے درمیان جنگ کو رکوایا، دونوں ممالک تیزی سے جوہری جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ٹرمپ کی نیٹو جنرل سیکرٹری مارک روٹے سے بھی ملاقات۔